وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ آج جمعرات ہے اور ہر جمعرات دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و برا اجتماع دنیا بھر میں ہزاروں مقامات پر ہوتا ہے۔ اسی سلسلے میں آج کراچی کے علاقے میمن سوسائٹی میمن نگر میں بڑا ہی خوبصورت ہفتہ وار اجتماع جاری ہے۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آج کی رات کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ درود پاک کب کب اور کیسے کیسے اور خاص طور پہ مشکل وقت میں کام آتا ہے۔ ایک بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ حضرت سفیان ثوری ایک نوجوان ہے جو کوئی اور دعا نہیں پڑھ رہا، مسلسل درود پاک ہی پڑھتا جا رہا ہے۔ آپ نے اس نوجوان کو جب دیکھا کہ ہر قدم پر درود ہی پڑھ رہا ہے، کوئی اور دعا پڑھتا ہی نہیں، تو آپ نے پوچھا کہ اے نوجوان کچھ اور دعائیں کیوں نہیں کرتے، صرف درود پاک پڑھ رہے ہو؟ تو نوجوان نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ حضرت نے اپنا نام بتایا، سفیان ثوری۔ کہا اچھا وہی زمانے کے جو اتنے مشہور ولی آپ ہیں؟ آپ نے فرمایا نام تو میرا سفیان ثوری ہے۔ کہا چونکہ آپ اتنے بڑے بزرگ ہیں تو اب آپ کو اصل حقیقت بتاتا ہوں کہ میں اس طواف کے دوران، عبادت کے دوران مسلسل درود پاک کیوں پڑھ رہا ہوں؟ کہتے ہیں ماجرا یہ ہے کہ اسی سفر میں اور میرے والد صاحب حج کو آ رہے تھے۔ اب یہ وہ زمانہ ہے، ذرا امیجن کیجئے گا، آج تو جہاز میں لوگ حج کو جاتے ہیں، اس زمانے میں اونٹوں کا سفر ہوتا تھا، گھوڑوں کا سفر ہوتا تھا، مہینوں کا سفر ہوتا تھا، ایک پورا قافلہ ہوتا تھا، جگہ جگہ وہ پڑاؤ ڈالتے تھے، ریگستان آتے تھے اور پھر وہ ٹریول کرتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ قافلہ رکا اور جیسے ہی قافلہ رکا تو میرے والد صاحب شدید بیمار ہو گئے۔ بڑا علاج کرنے کی کوشش کی مگر بیماری بڑھتی گئی اور بدقسمتی سے میرے والد صاحب کا اسی پڑاؤ کے دوران اسی بیابان میں انتقال ہو گیا۔ قافلے والوں نے بھی کچھ دیر انتظار کیا، ایک آدھ دن ویٹ کیا، وہ بھی سفر پر روانہ ہو گئے۔ اب مجھ پر مصیبت یہ آ گئی کہ والد کا انتقال ہو گیا، بیابان میں تنہا، سفر کا وقت، سفر کے دوران یہ سارا واقعہ ہوا۔ اور ایک اور مصیبت یہ آ گئی کہ میرے والد صاحب کا چہرہ بھی سیاہ ہو گیا، کالا ہو گیا۔ میں گھبرا گیا کہ یہ میرے والد صاحب کے ساتھ کیا ہو گیا۔ اب میں صدموں سے چور چور تھا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نہایت حسین و جمیل نور برساتا چہرہ لے کر ایک ہستی میرے والد صاحب کی جو لاش تھی اس کے قریب آئے، والد صاحب کے چہرے پر اپنا نورانی ہاتھ پھیرا۔ ان کا ہاتھ لگنے کی دیر تھی کہ میرے والد کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح جگمگانے لگ گیا۔ جب وہ واپس جانے لگے تو میں نے ان کا دامن تھام لیا کہ حضرت آپ ہیں کون، اپنا تعارف تو کرائیں۔ ایسی بے سر و سامانی اور اتنا بڑا صدمہ کہ والد کا انتقال بھی ہو گیا، انتقال کے گیا، قافلے سے بھی بچھڑ گیا، آپ نے اتنی تکلیف میں میری مدد کی، آپ اپنا تعارف تو کروائیے۔ اللہ اکبر۔ وہ ہستی کہتے ہیں تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں تمہارا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں۔ تمہارے والد گناہ گار تھے مگر مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ انہوں نے مجھ سے فریاد کی، بے شک جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے میں اس کی فریاد بھی سنتا ہوں، اس کی مدد بھی کرتا ہوں۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں حضور اتنا بڑا واقعہ میرے ساتھ ہوا، میں نے درود کی برکت خود دیکھی ہے، اب میں نے سمجھ لیا ہے کہ میں نے اب جو ہے وہ درود پاک ہی کثرت سے پڑھے جانا ہے۔ اچھا کمال یہ ہوا، وہ کہتے ہیں جب میری آنکھ کھلی نا، یہ سارا واقعہ تو خواب میں ہوا تھا مگر جیسے ہی آنکھ کھلی میں نے دیکھا میرے والد کا چہرہ جگمگا رہا تھا۔ تو نبی پاک نے میرے تو خواب میں آ کر والد صاحب کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا،
مگر جب آنکھ کھلی تو والد کا چہرہ جگمگا رہا تھا. تو پتہ یہ چلا کہ درود پاک جو ہے وہ انشاءاللہ کثرت سے درود پاک پڑھنا دنیا میں بھی کام آتا ہے، آخرت میں بھی کام آئے گا. اللہ مجھے اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے دنیا و آخرت میں. جب میں رہوں سلامت دنیا و آخرت میں، جب میں رہوں سلامت. پیار مسائل آ گئے کاغذات میں، اپروولز میں. اب آپ غور کریں کہ اس کا مطلب وہ بات کتنی کلیئر سمجھ آ رہی ہے. ان کے پاس پیسے بھی تھے ہیں، انہوں نے فارم بھی جمع کرا دیے. لوگ کہتے ہیں نا پیسے ہوں گے تو حج پر جاؤں گا، پیسے ہوں گے تو میں جناب مدینہ دیکھوں گا. یہ بات کتنی کلیئر سمجھ آ رہی ہے کہ اگر بلاوا نہیں ہے تو جناب آپ کے پاس سب چیزیں کیوں نہ ہوں آپ کی حاضری نہیں ہو سکتی. اور اگر بلاوا مل جائے کچھ بھی نہ ہو، الحمدللہ ہم نے غریبوں کو کچھ نہیں ہوتا اور اچانک پیغام ملتا ہے کہ چل مدینے سرکار بلا رہے ہیں. کہاں
کا منصب کا قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی ایک بڑا کمال کا سفر ہوا حج کا، آئیے اس کے بارے میں سنتے ہیں۔ حضرت محول رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت بحیم حج کا ارادہ ہے، کسی کو میرا رفیق سفر بنا دیں، میرا ساتھی بنا دیں۔ تو آپ نے کہا کہ میرا ایک پڑوسی بھی حج پر جانا چاہتا ہے، میں نے اس پڑوسی کو حضرت بحیم رحمت اللہ تعالی علیہ کا رفیق بنا دیا۔ حضرت بحیم بڑے نیک اور متقی تھے، پرہیزگار تھے، خوف خدا کے سبب بہت روتے تھے۔ حضرت محول فرماتے ہیں جب میرے پڑوسی کو پتا چلا کہ وہ اتنا روتے ہیں تو وہ گھبرا گیا، کہتا ہے حضور بس مجھے کو نہیں جا سکتا۔ کہا کیوں نہیں جا سکتے؟ کہا میں نے سنا یہ بہت روتے ہیں، اب جب یہ اتنا روئیں گے تو مجھے جو ہے وہ خوشگوار ماحول نہیں رہے گا، عجیب سا ماحول ہو جائے گا، یہ تو روتے رہتے ہیں، میں نہیں جاؤں گا ان کے ساتھ۔ تو آپ نے کہا کہ پورے شہر میں نے ان جیسا با اخلاق اور نیک کوئی نہیں دیکھا، تم ایک بار سفر کر کے دیکھو، تمہیں بڑی برکتیں ملیں گی۔ تو پڑوسی کہتا ہے ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں تو پھر میں ساتھ چلے جاتا ہوں، باقی میرا دل تو نہیں مانتا، میں تو دیکھتا ہوں یہ روتے ہی رہتے ہیں۔ بہرحال ان کا سفر ساتھ ہوا حج۔ تو پڑوسی آ کر کہتا ہے حضرت آپ نے تو کمال کر دیا، کیسے شاندار بندے کے ساتھ مجھے حج کروایا، میں نے تو ایسا آدمی نہیں دیکھا، میں مالدار ہوں، وہ غریب تھے مگر سارا راستہ مجھ پر وہ خود ہی خرچ کرتے رہے، پورے سفر میں نفلی روزے رکھتے رہے، میں روزے سے نہیں ہوتا تھا تو میرے لیے کھانا وہ بناتے تھے، میری خدمت کرتے تھے۔ حضرت محول نے کہا کہ تم تو ان کے رونے سے بڑے پریشان تھے، یہ بتاؤ وہ معاملہ کیا ہوا؟ تو پھر کہتا ہے بات یہ ہے کہ واقعی میں اور میرے قافلے والے شروع میں تو ان کے رونے سے گھبراتے تھے، وہ ہر تھوڑی دیر بعد رونا شروع کر دیتے، مگر آہستہ آہستہ ہمارے دل پر بھی رقت طاری ہونے لگی، اب جب وہ دعاؤں میں روتے تھے ان کے ساتھ ہم بھی رونا شروع کر دیتے تھے۔ اللہ اکبر، یاد نبی پاک میں روئے جو عمر بھر، یاد نبی پاک میں روئے جو عمر بھر، مولا مجھے تلاش اسی چشم تر کی ہے۔ بات تو یہی ہے نا، رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں۔ اب اس پورے واقعے سے جو سیکھنے کو مل رہا ہے نا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کہ با کمال بندہ کون ہوتا ہے، پر اثر کردار کس کا ہوتا ہے، کہ جو صرف زبانی جمع خرچ کرنے والا نہ ہو بلکہ کوئی اس کے ساتھ 4 دن گزار لینا تو اس کی سوچ بھی بدل کر رکھ دیتا ہے اور اس کے کردار میں تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ حضرت بحیم یہ کیسی عظیم شخصیت تھے کہ پورے قافلے والے آپ سے متاثر ہو گئے۔ اللہ اکبر، جو لوگ پہلے زیادہ رونے کو برا سمجھ رہے ہیں اب وہ خود ان کے ساتھ اللہ کی یاد میں رویا کرتے تھے اور جناب ان کے کردار کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ مسلمان مبلغ ہوتا ہے، ہر لہجہ مبلغ ہوتا ہے، ہر وقت اور ہر جگہ مبلغ ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کی شان یہ ہوتی ہے کہ اس کی باتوں سے خوشبو آتی ہے، اس کے کردار سے خوشبو آتی ہے۔ بے نمازیوں میں بیٹھے انہیں نمازی بنا دیتا ہے، سود خوروں میں بیٹھ جائے انہیں رزق حلال کا عادی بنا دیتا ہے، غفلت میں ڈوبے ہوئے لوگوں میں بیٹھ جائے انہیں اللہ والا بنا دیتا ہے۔ یہ ایک مسلمان کی شان ہوتی ہے۔ کاش ہم بھی ایسے بن جائیں، اور ایسے بن نہیں سکتے تو پھر کم از کم ایسوں کی صحبت میں بیٹھنے والے بن جائیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرمان سنیے، میرے آقا فرماتے ہیں ایو جلسائنا خیر، نبی پاک سے سوال ہوا یا رسول اللہ ہمارا بہترین ہم نشین کون ہے، یعنی ہم کس کو دوست بنائیں، کس کے ساتھ وقت گزاریں؟ اللہ اکبر، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب ارشاد فرمایا نمبر 1، جس کو دیکھنے سے تمہیں اللہ پاک یاد آ جائے، نمبر 2 جس کی باتیں، نمبر 3 جس کا عمل دیکھ کر تمہیں، جس کا عمل دیکھ